الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الأرباب وجاعل الدنيا دار التقليد والاكتساب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالذات والصفات وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الموجودات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التحيات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ولها مال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا جيفة وطالبها كلاب أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے. بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں یہ انسان ہمیشہ سرگردہ پھرتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہی ہے، جانوروں میں بالکل نہیں ہے. 2000 سال پہلے کبوتر نے جو گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر ویسا ہی گھونسلہ بنا رہا ہے. 2000 سال پہلے چڑیا نے جو اپنا مالا بنایا تھا، 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا مالا ویسے ہی بنا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں عقل کا ایک جذبہ رکھا ہے، عقل کا مادہ رکھا ہے. اس عقل کی بنیاد پر انسان دن بدن آگے بڑھنے کی فکر میں ہے کہ انسان کہاں سے کہاں جا رہا ہے، کہ انسان چوپڑے سے محل تک پہنچا، بیل گاڑی سے راکٹ تک پہنچا، چھوٹی چھوٹی دکانوں سے بڑے بڑے مال تک پہنچا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں عقل رکھی ہے، عقل کے بلبوتے پر انسان محنت کرتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آگے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک آگے بڑھنا دین کے لیے ہوتا ہے اور ایک آگے بڑھنا دنیا کے لیے ہوتا ہے. دنیا کی طرف بھی آگے بڑھنے کی شریعت میں ترغیب ہوتی ہے. جمعہ کی نماز کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے نا تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو، یعنی اللہ کے رزق کو تلاش کرو. دنیا کمانے کی بھی شریعت میں ترغیب ہے کہ دنیا کماؤ، لیکن دنیا کا میلان اور دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، اس کی بہت بڑی ترغیب ہے. فطری طور پر آدمی کے دل میں دنیا کا میلان ہوگا. یہ تو قرآن میں اللہ نے انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے. اگر میلان نہیں ہوگا تو انسان محنت کیسے کرے گا، انسان جاب کیسے کرے گا؟ اس کے ساتھ تو بہت سے اسباب لگے ہوئے ہیں. اس کی بیوی بھی ہے، بال بچے بھی ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں. تو انسان کے دل میں فطری طور پر دنیا کی محبت تو ہوتی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ نے قرآن کریم میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ لوگوں کے لیے مزین کی گئی شہوات کی محبت، عورتوں کی محبت، سونا و چاندی کی محبت، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، چوپایوں کی جانوروں کی محبت، کھیتی کی محبت، یہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہے. لیکن فطرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا. بہت بڑی جگہ پر انسان کو مال کے کمانے کی ترغیب بھی ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے
مزدوری کرنے کے فضائل سنائے، تجارت کرنے کے فضائل سنائے۔ کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک انسان گزرا جو 24 گھنٹے دنیا میں مشغول رہتا تھا، اس کا دل دنیا کی طرف زیادہ تھا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ جتنی دنیا کے پیچھے جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کاش اتنی محنت اللہ کے راستے کی کرتا تو اس کو کتنا بڑا اجر ملتا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے من خرج یسعی، یا اس نے دنیا کے پیچھے دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے جو اس کے ماں باپ کو حلال روٹی ملے تو اللہ کے راستے میں ہے، وہ اس سے گھر سے نکلتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حلال روزی ملے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور وہ اس سے نکلتا ہے روزی روٹی کے لیے تاکہ مجھے کسی کے سامنے سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، محنت کر کے مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدوری کرنے کے فضائل سنائے کہ من امسا کالن امسا مغفورا لہ، کہ جو انسان فجر کی نماز کے بعد روزی روٹی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تاکہ میرے بال بچے کسی کے محتاج نہ بنے، میں کسی کا محتاج نہ بنوں، حلال روزی، شام کے وقت گھر بھی اس حالت میں لوٹتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ امسا کالن مغفورا لہ، البتہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کمانے کا انکار نہیں ہے، دنیا کمانے کی ترجیح ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے بہت بڑے صحابی عمرو بن عاص کو فرمایا کہ عمل میرے دل کی تمنا ہے کہ میں تم کو اللہ کے راستے میں بھیجوں اور اللہ کے راستے میں امیر بنا کر بھیجوں، جہاں تم جاؤ اللہ تم کو فتح نصیب فرماوے اور تم مال غنیمت دے کر واپس لوٹو، اللہ تم کو بہت سارا مال تمہارے حصے میں دے۔ تو آپ سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس سے اسلام قبول نہیں کیا ہے کہ مجھے دنیا ملے اور میرے دل میں دنیا کی محبت آوے، بلکہ میں تو اسلام کی محبت میں اسلام قبول کیا ہے کہ اسلام کے قبول کرنے کے بعد مجھے آپ کی معیت نصیب ہو، آپ کی رفاقت نصیب ہو، آپ کے بعد بیٹھنا نصیب ہو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسی بات نہیں ہے، نعم الرجل الصالح، فرمایا نیک آدمی کے لیے مال کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ نیک آدمی کے لیے مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور برے آدمی کے لیے مال وبال ہے، کیونکہ مال تو فتنہ ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز کا فطرہ ہوتا ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فطرہ ہوتا ہے، میری امت کا فطرہ مال ہے۔ لیکن اگر آدمی کے پاس اگر مال ہے اور اگر وہ انسان دیندار ہے تو مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو مال کو صحیح مسائل پر خرچ کرے گا۔ دنیا منتر کی طرح ہے، آپ نے بہت سارے سانپ پکڑنے والے کو دیکھا ہوگا، ان کو سانپ کا منتر آتا ہے، ان کو سانپ نہیں کاٹتا، وہ آسانی کے ساتھ 2 میٹر کا سانپ کو آسانی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے دوست نے وہ اکثر سانپ کو پکڑتے ہیں۔ ایک بار ان کے شادی کروا دے، ہم دونوں جا رہے تھے، کھیت میں ایک سویا ہوا سانپ ملا، میں نے اس سے کہا پکڑ لے، کہ سوئے ہوئے کب پکڑنا، جاگتے کو پکڑنا۔ جب سانپ کو ہلا تو سانپ یوں کر کے کودا تو پکڑ کے جیب میں ڈال دیا اور سائیکل چلانا شروع کر دیا، کہ ان کو سانپ کا منتر آتا ہے، جن کو سانپ نہیں کاٹتا۔ کہ جن کو دنیا کا منتر آتا ہے، صحابہ کرام کو دنیا کا منتر آتا تھا کہ وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہ پھنسے، کہ ذرہ برابر اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہوئے، ذرہ برابر اللہ کے نبی کی محبت سے غافل نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مال و دولت کی ریل پل تھی، تبھی کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں آئی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ایک مرتبہ ملک شام گئے اور ملک شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح یہ بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ ابو عبیدہ جنتی ہیں، اور آپ نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اتنے بڑے صحابی، ملک شام کے گورنر ہیں، پرائم منسٹر ہیں۔ حضرت عمر فاروق
پورے عالم اسلام کے گورنر تھے، خلیفۃ المومنین تھے، امیر المسلمین تھے، وہ اپنے گورنروں کی زندگی کے بارے میں بڑا تفقد کرتے تھے کہ دنیا کے آنے کے بعد ان کی زندگی میں چینج تو نہیں آیا، نگرانی کرتے تھے۔ تو کب میں ملک شام آتا ہوں تاکہ ملک شام میں آنے کے بعد ملک شام کی رعایا کی دینی زندگی دیکھوں کہ مال و دولت کے ریل پہ ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ملک شام کے لوگ مال و دولت کے آنے کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہو، ان کی نمازوں میں فرق آیا ہو، اللہ کی محبت میں کمی آئی ہو۔ تو ملک شام پہنچے مدینہ منورہ سے، پھر کہا ابو عبیدہ بن جراح تمہارے مکان پر تو لے جاؤ، اگر بادشاہ کا مکان تو دیکھو، رعایا کے مکان دیکھے، رعایا کی زندگی دیکھی، وہاں کی پبلک کی زندگی دیکھی، تو وہاں کے گورنر کی زندگی کیا ہوگی؟ ابو ہریرہ حضرت میں تیار ہوں، میرے ساتھ چلو۔ چلتے 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 پورا دمشق کا شہر پورا ہو چکا۔ تمہارا مکان کہاں ہے؟ کہ میرا مکان تو پورے شہر کے باہر ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی لگی ہوئی تھی، یہ میرا مکان ہے۔ حضرت عمر فاروق کتنے بڑے صحابی اپنے قد کو یوں کر کے نیچا ہو کر گھر میں داخل ہوئے۔ گھر میں جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک مسلح تھا، کوئی سامان نہیں تھا۔ ملک شام کے گورنر ہیں۔ فرمایا تمہارا بستر کیا ہے؟ مومن یہی تو میرا مسلح، میرا بستر ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نفل نماز میں مسجد میں پڑھتا ہوں، میں نوافل تہجد وغیرہ مسلح پر پڑھتا ہوں۔ جب سونے کا وقت ہوتا ہے اسی مسلح پر میں آرام کر لیتا، یہی میرا بستر ہے، یہی میرا مسلح بھی ہے۔ کیا تمہارے کھانے کا سامان کہاں ہے؟ تو چھپر میں سے ایک کٹورا نکالا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے کٹوری میں دیکھا تو پانی تھا، اور پانی میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ ملک شام کے گورنر ہے۔ اب المومنین نے جب یہ دیکھا تو ٹپ ٹپ حضرت المومنین کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ فرمایا ابو عبیدہ یہ تمہارا کھانا ہے؟ جب المومنین میں پورا دن مخلوق کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، مجھے پکانے کا وقت نہیں ملتا۔ ایک عورت آتی ہے، 5-6 دن کی روٹی بنا کے چلی جاتی ہے، جب روٹی سوکھ جاتی ہے میں پانی میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتا ہوں، ابھی رات کو سوتے وقت روٹی کے ٹکڑے کھا لیتا ہوں، یہی میری زندگی ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا ابو عبیدہ تم تو جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے آج بھی میرے زمانے میں ویسے ہو۔ اتنی بڑی دنیا کے ریل پل کے ہونے کے باوجود بھی، اور ملک شام کے افسر اور پرائم منسٹر اور گورنر کے ہونے کے باوجود تمہاری زندگی میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئی۔ کہ صحابہ کرام نے دنیا کا منتر پڑھا تھا کہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے دور رہنا۔ اسے میں کسی کو دنیا کمانے کی نہ کمانے کی ترغیب شریعت میں نہیں دی ہے، دنیا کمانے کی ترغیب ہے، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آئے۔ اسے اگر دنیا کی محبت دل میں آ جاتے ہیں نا تو آدمی کا دین کمزور ہو جاتا ہے، آدمی کا ایمان میں فرق آ جاتا ہے، عبادات میں کمی آ جاتی ہے، معاشرت میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیا کی محبت سارے فساد کا جڑ ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ نے دنیا کو کھیل کود کہا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ لوگوں یہ دنیا تو کھیل کود ہے، یہ بڑے بڑے مالز، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں، یہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر اللہ کی نگاہ میں کھیل کود ہے۔ یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے تجھے تو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ تو دنیا میں رہ کر اللہ کی معرفت کو حاصل کر، تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر۔ اللہ نے دنیا کو کھیل کود کہا ہے، اور کھیل کود یہ تھوڑی چیز ہوتی ہے، تھوڑی دن کی چیز ہوتی ہے۔ جہاں کھیل کود ہوگا، جہاں تماشا ہوگا، قرآن نے دنیا کو تماشا کہا، کھیل کود کہا، اور جہاں بھی تماشا ہوگا وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، چاہے وہ سرکس کا تماشا ہو یا اسکرین کا ٹی وی پر تماشا ہو یا ریچھ بندر کا تماشا ہو، وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ اس طریقے پر دنیا بھی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کو دنیا کو اللہ نے تماشے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جس طرح کھیل کود کا تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی زندگی بھی چند دن کی ہوتی ہے۔ یہی تجھ کو دنیا رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا لگی ہے، یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہے،
یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ اللہ نے دنیا کو دھوکے کا سامان کہا۔ دنیا کے 3 نام ہے، یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ مچھر کا پر ہے اور یہ مکڑی کا جالا ہے۔ دنیا بنانے والے پروردگار عالم نے دنیا کے 3 نام دیے، یہ دھوکے کا سامان۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، اور حق کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ۔ حق وہ قیامت کا دھماکہ ہے، وہ قیامت خیز منظر ہے، وہ حقیقت ہے۔ ہر ایک کو مرنا ہے، قبر کے دھماکے اور قیامت کے دھماکے کا ہر ایک کو مقابلہ کرنا ہے۔ کہ پھر دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ یہ بڑے بڑے مال کیا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ یہ بڑی بڑی چمکتے ہوئی دکانیں کیا ہیں؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ یہ بڑے بڑے مارکیٹ کیا ہے؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ یہ بڑی بڑی فلک پوش عمارتیں کیا ہیں؟ یہ تو دھوکہ ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہیں تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو۔ کل بیت وان طالت سلامتها، میرے بھائیوں بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں۔ گھر میں رہنے والا کوئی نہیں، جانے والے قبر کے پیبند بن گئے، قبر کے کیڑے مکوڑے ان کے جسم کو کھا گئے، اور کھانے والے کیڑوں کو دوسرے کیڑے بھی کھا گئے۔ یہ زندگی تماشا ہے، یہ زندگی کھیل کود ہے۔ جب قیامت میں لوگ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ ہم کتنا ٹھہرے، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ہم یہ تو خالی صبح کے وقت ٹھہرے دنیا میں یا شام کے وقت ٹھہرے۔ دنیا چند دن کا سامان ہے۔ کسی کی 70 سال کی زندگی ہو گئی، 60 سال کی ہو گئی۔ اپنی پرائمری کی زندگی یاد رکھیں، کل تو ہم پرائمری میں پڑھتے تھے، ارے بھائی کل میں پڑھتے تھے، میرے 50 سال ہو چکے، 40 سال ہو چکے، 30 سال ہو چکے۔ جب میں وراق آخرت میں جائیں گے تو اللہ کے سامنے کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، ایک صرف کچھ وقت میں ٹھہر کر دنیا سے آیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی عمر دی، 1000 سال سے بھی زیادہ، 950 برس تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے ہیں۔ جو دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ نے پوچھا نوح دنیا کو کیسا دیکھا؟ کہ اللہ میں نے ایسا دیکھا کہ ایک مکان کے 2 دروازے ہو، ایک دروازے سے میں اندر میں داخل ہوا اور میں دوسرے سے نکل گیا۔ یہ میری دنیا کی زندگی تھی۔ 1000 سال سے اوپر ان کی قوم کے گھر کا ہونے کے بعد بھی، اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد بھی 60 سال زندہ رہے۔ اتنی بڑی عمر، یہ بتاتے ہیں جسے دروازے میں داخل ہوا اور نکل گیا۔ میرے ورا کی 60-70 سال کی زندگی آخرت کے سامنے کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کوئی انسان سمندر میں سوئی ڈالے اور سوئی پر جتنا پانی آوے، یہ پانی دنیا ہے اور پورا سمندر آخرت ہے۔ یہ مثال دی ہے۔ یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر۔ وقسمت لک رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیری روزی کو تقسیم کر دی ہے، تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تھکا، اپنے آپ کو نماز میں تھکا، اللہ کی عبادات میں تھکا، روزوں میں تھکا، اللہ کے دین کی محنت میں تھکا، راتوں کے رونے میں تھکا۔ اللہ نے ہر ایک کی روزی کو تقسیم کر دی ہے، ہر ایک کی روزی تقسیم ہے۔ ایمان والے کی بھی روزی تقسیم ہے، بے ایمان والے کی بھی روزی تقسیم ہے، راتوں کے تڑپنے والے کی بھی روزی تقسیم ہے، راتوں کو ناچنے والے کی بھی روزی تقسیم ہے۔ مقدر کی روزی ہر ایک کو ملے گی، لیکن برکت والی روزی، کہ برکت والی روزی اللہ ہر ایک کو نہیں دے گا۔ برکت والی روزی صرف اللہ ایمان و تقوی کی بنیاد پر دے گا۔ جس گھر میں، جس معاشرے میں، جس شہر میں، جس بستی میں زندگی میں صرف 2 صفتیں ہیں، ایک ایمان ہے،
اللہ کا یقین ہے، اللہ کا توکل ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ نوکری کرتے کرتے بھی اللہ سے ڈر، امانت سے نوکری کرنا ہے، تجارت کرتے کرتے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ اسے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا تو مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام جامع کلام ہوتا ہے، اتنا جملہ فرمایا کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ کوا بھی تو مردار کھاتا ہے اور کتا بھی مردار کھاتا ہے۔ کوے کو بیان نہیں کیا، کتے کو بیان کیا ہے کہ کوے اور کتے کے مثال میں فرق ہوتا ہے۔ کہ کوا ہوتا ہے نا، کوا جو ہوتا ہے یہ مردار ہوتا ہے، مردہ جب کوئی مرا ہوا جانور ہوتا ہے تو خالی کوا اکیلا نہیں کھاتا، اپنی پوری ٹیم کو بلاتا ہے آواز لگا کر، کھاؤ مہمان آیا ہے، ہماری روزی آئی ہے۔ سارے کوے اور سارے گیدڑ مل کے کھاتے ہیں، لیکن کتا جب کسی مردار کو دیکھتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ ہو، کتا یہ چاہتا ہے میں اکیلا کھاؤں، میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی دوسرا کتا قریب ہوتا اس کو بھونکتا ہے، اس کے ساتھ لڑتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے صرف میں دنیا اکیلے کھاؤں۔ آج انسان پارٹنری میں کاروبار کرتا ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے صرف میرا بینک بیلنس بھر جائے، صرف میرے ہی کام ہو جاوے، میری ہی بگڑی بن جاوے، میرا پارٹنروں کا بھلا ہو یا نہ ہوئے۔ کتنے حسابوں کے اندر گڑبڑ ہے، پورا کھا جاتا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ کوا جب دوسرا کوا مر جاتا ہے تو کوا اپنی برادری کو نہیں کھاتا بلکہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کتا اتنا بدترین جانور ہے، جب کتا بھی مر جاتا ہے تو کتا کتے کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ دنیا اتنی خطرناک مردار ہے کہ بھائی بھائی کا بھی مال کھا جاتا ہے، بھائی بہن کا بھی مال کھا جاتا ہے، بھائی پڑوسی کا بھی مال کھا جاتا ہے۔ اس ماں جس ماں نے اپنے بیٹے کو بڑا کیا، اس ماں کے حصے کو کھا جاتا ہے۔ چھوٹی بہن جو گھر میں ماں باپ نے بڑی نعمت سے پالی تھی، بہن سے گھر سے نکلنے کے بعد بہن کا حصہ وراثت کا بھائی کھا جاتا ہے، باپ بیٹے کا مال کھا جاتا ہے، بیٹا ماں باپ کا مال کھا جاتا ہے۔ دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھایا، پھر فرمایا کہ دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں کہ جب کوا مر جاتا ہے اور کوا مرا ہوا ہوتا ہے تو دوسرے کوے وہاں سے نہیں گزرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے اگر ہم چلے جائیں گے تو ہماری بھی یہ حالت ہوگی، لیکن کتا کیا ہوتا ہے وہی گزرتا ہے، کتا وہی رہتا ہے، کتا وہی رہتا ہے کہ مرا ہوا جانور ہے، پوری رات چوکیداری کرتا ہے، دن میں پھاڑ کھاتا ہے۔ انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ سامنے لوگ دنیا والے جا رہے ہیں، مر کے جا رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں پلاٹوں میں رہنے والے قبر کے دیوال بن رہے ہیں، تب بھی دنیا نہیں چھوڑتا۔ اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، یہی تو میرا پارٹنر تھا، یہی تو میرا ساتھی تھا، اس فلیٹ میں رہتا تھا، کیا ریس کی زندگی تھی، کیا اس کے خوبصورت کپڑے تھے، کیا بہترین قسم کی کار میں سفر کرتا تھا، جو قبر کے کیڑے مکوڑے کا شکار ہو گیا، اس کو عبرت نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی بٹورنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اس سے میرے بھائیو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، یہ لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے وعدے پر ایمان لاؤ، اللہ کے وعدوں پر عمل کرو، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ قرآن کریم ایمان والوں کو سمجھاتا ہے دنیا صرف تمہارے ضرورت کی چیز ہے، کافروں کو اللہ نے دنیا دی ہے۔ یہ لوگوں ان غیر مسلموں کا احمدآباد کے بڑی بڑے مارکیٹ میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا، ان غیروں کا فی البلاد، بڑے بڑے شہروں میں ان کا مال کا ادھر سے ادھر سپلائی ہونا، ان کا مال کا ادھر سے ادھر جانا، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ چند دن کا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا دی ہے، دنیا کمانے کی ترغیب میں دنیا کماوے، لیکن میرا اور آپ کا دل دنیا کی طرف اتنا مائل نہ ہو جاوے کہ اذان کی آواز کان میں پڑ رہے ہو، ہم گاہکوں کو سودا بیچ رہے ہو اور ہماری نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہو، ہماری سنتیں جا رہی ہو، اللہ کی محبت میں کمی آ رہی ہو۔ یہ دنیا نعمت کے بجائے میرے بھائی دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ کی نگاہ کے اندر بھی وبال ہے، وبال ہے، اور یہ دنیا چند دن کا سامان ہے۔
کھیل کود ہیں. اور اللہ نے قرآن کریم میں دنیا کی مثال پانی سے دی ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ حَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ کہ پانی کو دنیا کی مثال پانی سے دی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ پانی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا بلکہ پانی کو جہاں بہنے کا موقع ملتا ہے پانی بہہ جاتا ہے. دنیا ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتی. چاہے انسان دنیا کو کتنا بھی جمع کر لے کچھ سالوں کے بعد دنیا آہستہ کھسکتی چلی جاتی ہے. 40 سال کے بعد بھی، 50 سال کے بعد بھی، 60 سال کے بعد بھی، 80 سال کے بعد بھی دنیا کھسکتی جا رہی ہے. اس نے بہت سے عورتوں سے نکاح کیا، اس نے سب کو طلاق دے دی. ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، دنیا کو دیکھا، کنواری لڑکی کی شکل میں آئی. پوچھا تو بہت سے لوگوں کو طلاق دے چکی ہے، بہت سے لوگوں کو تو نے مردوں کو دھوکہ دیا ہے، تب بھی تو کنواری ہے. فرمایا جنہوں نے مجھ سے نکاح کیا وہ مرد نہیں تھے، جنہوں نے مجھ سے نکاح کیا وہ مرد نہیں تھے، اور جو نکاح کے قابل تھے انہوں نے نکاح کرنے کا مجھ سے ارادہ نہیں کیا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے. جو میری طرف مائل نہیں ہوئے ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی. علماء نے لکھا ہے عقل 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک عقل معاش اور ایک عقل معاش. بعض لوگوں کی عقلیں وہ ہوتی ہیں جو صرف دنیا ہی کو سوچتی ہیں. بہت سے لوگوں کو دنیا میں دیکھا ہوگا جب دنیا کی بات کرنے پر آتے ہیں تو اسی بات کرتے ہیں جیسے پوری دنیا ان کے سامنے کھل چکی ہو، لیکن دین کے بارے میں زیرو ہوتے ہیں، ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ عقل معاش ہے. عقل معاش اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو لے کر بیچتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی عقل معاش ہوتی ہے. ان کو ہر چیز میں ان کا دل آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس سے میرے بھائیو ہم دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کریں. اب دنیا کس کو بولتے ہیں؟ دنیا نام کس کا؟ پھر دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. یہ چیزوں کا نام دنیا ہے، یہ کاروبار کا نام دنیا ہے. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ دنیا اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اگر وہ بیوی ہو تو دنیا ہے، وہ بچے ہو تو دنیا ہے، اگر وہ کاروبار ہو تو دنیا ہے، وہ مال ہو تو دنیا ہے، دوست ہو وہ دنیا ہے. جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. بہت سے لوگ کاروبار کرتے کرتے ہی ان کا کاروبار اللہ کا دین بن جاتا ہے. حاجی شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میں جب حج میں گیا میں نے ایک انسان کو دیکھا کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے. میں نے اس کے دل کی طرف توجہ ڈالی، اس کا دل دنیا کی محبت میں پھٹ رہا تھا. بہت سارے حجاج ساتھ میں تھے، اس کو لگا کہ میں پردہ پکڑ پکڑ کے رو تاکہ لوگوں کو پتا چلے میں کتنا رو رہا ہوں. اس کا دل دنیا کی طرف مائل تھا. جب میں ہیرا میں گیا ایک نوجوان کپڑے کو بیچ رہا تھا. اتنا کپڑوں پہ لینے والا مجمع تھا کہ مجھے اس کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دیا. جب میں نے اس کی دل کی طرف توجہ ڈالی اس کے دل کی رگ رگ اللہ کی طرف متوجہ تھی. یہ دنیا ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اس سے میرے بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. کبھی میں نے اور آپ نے موت کو یاد کیا ہے کہ مجھے 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد، جوانی میں کل نہیں پرسوں اچانک میری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا. موت کے بعد یہاں لینے آئیں گے، جنازہ ہے مسجد میں، لے جاؤ جنازہ، غسل دے دیں گے، کفنا کر قبر میں ڈال دیں گے. کون باپ تھا، کون دادا تھا، کون ماں تھی؟ یہ دنیا کی حقیقت ہے. اگر میرے غلام کی اولاد دیندار نہیں ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا. میرے اور آپ نے اپنے کتنے ماں باپ کو یاد کیے، کتنے دادا دادی کو یاد کیے. یہ دنیا ہے. اللہ نے موقع دیا ہے میرے بھائیوں، یقیناً قبر کی کوٹڑی میں جانا ہے، قبر کی کوٹڑی میں جانا ہے. وہ منظر کبھی ذہن میں بھی لاؤ کہ میرا جنازہ گھر سے نکالا جائے گا. میں کتنے کروڑ کا فلیٹ میں رہا ہوں، اب میری زندگی کی عمر تو 50 سال ہے، میرے بیٹے دیندار نہیں ہیں. ایسا تو نہ ہو کہ میرے بیٹے میرے مرنے کے بعد عیاشیاں کرتے رہیں، مجھے کوئی فاتحہ پڑھنے کی کسی کو توفیق نہ ہو اور میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کیا جواب دوں. آدمی اپنی آخرت کی بنانے کی فکر کرے. میرے بھائیو دنیا میں کمانے کی ترغیب ہے، حلال روٹی حلال روزی کماوے. اپنی آخرت کی فکر کرے کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا ہے. جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا پورا دل آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کی بنانے کی فکر ہوتی ہے. کتنے لوگ تمہارے سامنے قبروں کے حوالے ہو گئے. ابھی 2 جمعہ پہلے ایک چچا یہی تو جمعہ کی نماز پڑھنے آئے تھے،
52-53 سال کی عمر تھی، سلام کے بعد بیمار ہوئے، اسپتال لے جاتے جاتے ان کی موت ہو گئی۔ کسی کو کیا معلوم کہ کیسے موت آتی ہے؟ موت اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو آنی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، یہ اللہ کے بندے، تو جس دکان میں اپنے شادی کا کپڑا، اپنے بیٹے کی شادی کا کپڑا خریدنے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی دکان میں تیرے کفن کا کپڑا بھی آ چکا ہو۔ اسے میرے بھائیو، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا بھلے کماوے، جاب کرے، ہمارا دل آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ اتنا بڑا مجمع جمعہ کی نماز میں آتا ہے، فجر میں لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ فجر میں مجمع کہاں ہوتا ہے؟ ماں بھی بستر کو آباد کرتی ہے، باپ بھی بستر کو آباد کرتا ہے، پورا پورا گھرانہ سویا ہوا ہے، جوان لڑکے بھی بستروں پر، جوان لڑکیاں بھی بستروں پر۔ فجر کے بعد گھر کا ماحول رات کے سناٹے کی طرح ہوتا ہے۔ ارے فجر کے بعد کا وقت تو اللہ کو یاد کرنے کا ہے، اللہ کے ذکر کا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہے۔ ماں قرآن پڑھ رہے ہو، باپ مسجد سے گھر میں آ رہا ہو، بچے قرآن پڑھ رہے ہو، ایسا ماحول ہمارے گھر کا بنے۔ کتنے نوجوان بچوں نے آج تک صبح کا سورج نہیں دیکھا، صبح کی روشنیاں نہیں دیکھی، فجر کے وقت میں سور بھی اٹھ جاتا ہے، اللہ کے بندے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ اسے میرے بھائیو، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالو، ہمارا مجمع کم سے کم نماز کی پابندی کرے۔ اگر اسی حالت میں ہماری موت آگے، ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس اللہ کے واسطے میں غراب اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت، دنیا آخرت دونوں بھائی بہن ہے، لیکن آخرت کو ہم ترجیح دیں کہ دنیا تو ضرورت کے لیے کمانا ہے، اصل مقصد تو اپنی زندگی آخرت کی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تاکہ دنیا والے آخرت کی زندگی کو جان لیتے۔ اس اللہ کریم نے غفاری کو فرمایا، اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور اے ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور اے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور اے ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والے بڑے ہوشیار ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی ویسے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے۔ پروردگار عالم ہم تمام کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماوے، ہماری زندگی کے تمام لمحات کو دین کی محنت کے اللہ پاک فارغ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ عافیت والے اللہ دنیا عطا فرماوے، اور اللہ پاک عافیت والی موت ہمیں عطا فرماوے۔ الحمدللہ۔